بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کی میزبان سائمہ اشرف۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سابق ممبر اسمبلی نثارہ عباسی صاحبہ۔ ان سے ہم بات کریں گے کہ جو الیکشن حالیہ دنوں میں ہوا ہے اس میں تمام پارٹیوں کی طرح ان کی پارٹی جو پاکستان مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے وہ ان کے لیے جو ہے کام کر رہی ہیں، بڑی متحرک بھی رہی ہیں۔ ان کے ساتھ وفاداری کس حد تک انہوں نے نبھائی یا دی، اور مستقبل میں ان کی ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے کیا سوچ رہی ہے پارٹی، ان چیزوں یہ چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ نثارہ عباسی صاحبہ، پروگرام میں خوش آمدید۔ جیسا کہ میں نے اپنے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ الیکشن بھی ہو گئے، سارا کچھ ہو گیا، اب آ گئی ہیں جی تمام سیاسی کارکنان کی ایڈجسٹمنٹ کی بات۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو پاکستان مسلم لیگ نے انہوں نے اپنے جو ہے جو کارکنان ہیں، متحرک کارکنان، ان کے ساتھ کوئی وفاداریاں ان کی نظر میں رکھ کے ان کے وفا کی ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کی انتہائی مشکور ہوں، کشمیر ڈیجیٹل کی مشکور ہوں کہ آپ نے جو بات کرنے کا موقع دیا، کیونکہ ہم بھی الیکشن میں رہے تو وہ بہت عرصے کے بعد ہماری ملاقات ہو رہی ہے۔ جو سیاست کے اندر کسی بھی کارکن کا جو کرائٹیریا ہوتا ہے وہ اس کا ورک ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی بھی کارکن چاہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے کہ اس کا ووٹ بینک کیا ہے، اور اس کی جو جدوجہد ہے پارٹی کے لیے وہ کتنی ہے، اور پھر یہ کہ وہ سیاسی طور پہ اپنی پارٹی کے لیے کتنا افیکٹو ہے۔ ٹھیک ہے، پھر یہ جو آزاد کشمیر میں تو یہ بھی ایک المیہ ہے کہ برادریوں کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ کسی بھی کوئی بھی جو بندہ ہے، فرض کریں جس برادری سے وہ بلانگ کرتا ہے، کیا اس برادری کا ووٹ بینک کتنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی کارکن کا جو ایک کرائٹیریا ہوتا ہے اس کی ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے کہ لیں، یا جو ٹکٹ جب لیتے ہیں ہمارے امیدوار اسمبلی کے الیکشن کے لیے، تو اس میں یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ اپنے حلقے میں یہ بندہ کس حد تک جو ہے وہ افیکٹو ہے، پبلک میں کتنا یہ پاپولر ہے، اور عوام کیا اس پر اعتماد کرتی ہے نہیں کرتی ہے، لوگ کو لے کے چل سکے گا نہیں چل سکے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ وہ کرائٹیریا ہوتا ہے کسی بھی پارٹی کا، سیاسی پارٹی کا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ آپ سمجھتی ہیں کہ سیاست میں وفاداری کی قدر کم اور گروپ بندی کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے؟ یہ سوال آپ نے بہت مشکل کر دیا کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ وفا جو ہے اس کی قیمت ہونی چاہیے، گروپنگ کی قیمت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ کسی بھی پارٹی کے اندر ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے، کسی کارکن کو بھی جو ہے نا اپنے آپ کو سامنے لانے کے لیے اس کو اپنے آپ کو پروو کرنا پڑتا ہے، اپنا کام جو وہ کام کرتا ہے پارٹی کے لیے وہ شوق اس کو کرنا پڑتا ہے، دکھانا پڑتا ہے کہ جی میری اتنی ورتھ ہے، میری اتنی قابلیت ہے، میرا اتنا ووٹ بینک ہے، میری اتنی سٹرگل ہے، میری اتنی وفاداری ہے۔ یہی ہونا چاہیے۔ لیکن ہاں یہ بھی ہوتا ہے، شارٹ کٹ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ سیاست کے اندر کہ جی کون سا گروپ مضبوط ہے اور آپ کا تعلق کس گروپ سے، یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں سیاست کے اندر، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، گروپنگ بھی ہوتی ہے، اور اس میں پھر وہ لوگ بینیفٹ لے جاتے ہیں جو شارٹ کٹ میں جو ہے نا اس گروپ کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہوتے ہیں، جو گروپ مضبوط ہوتا ہے۔ اور جو بندہ کسی کمزور گروپ کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ پھر جو ہے وہ کام کرنے کے باوجود، ووٹ بینک ہونے کے باوجود، ایبلٹی، قابلیت، صلاحیتیں، ساری چیزیں اسٹرگل ایک طرف رکھ کے بھی وہ جو ہے نا وہ باہر کچھ حاصل نہیں کر پاتا۔ اچھا، آپ نے ایک چیز اپنے گفتگو کے دوران کی کہ کام شو کرنا پڑتا ہے۔ اگر اس طرح دیکھا جائے تو آپ کافی متحرک رہی ہیں، خواتین کے لیے کام کیا، خواتین کو کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو آپ اس کے لیے کافی، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کے کام کو یہاں پہ نظر انداز کیا، یا آپ اپنا کام اس طریقے سے شو نہیں کر پائی ان کے پاس سامنے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، کام میرا چونکہ جو جتنی بھی قیادت تھی، دیکھیں میں نے جو ہمارا جو حلقہ نیلم تھا، اپر اور لوئر نیلم، وہاں ہمارے جو صدر ہیں پارٹی صدر شاہ غلام قادر صاحب، وہ ویل اویئر ہیں کہ وہاں پر میں نے کمپین کی ہے، ان کے حلقے میں گئی ہوں، کام کیا ہے۔ اسی طرح سے نورین باجی کا جو حلقہ ہے کوٹلا، اس کے اندر میں کتنی انوالو رہی ہوں یہ وہ بہتر جانتی ہیں۔ اسی طرح سے چودھری شہزاد صاحب والا حلقہ جو تھا لچراڑ، اس کے اندر میں نے کتنی کمپین کی ہے، کتنے لوگوں کو شامل کیا پارٹی میں، ہی نو ویری ویل۔ یہ آپ چودھری شہزاد صاحب جو ہمارے جو لوگ یہاں پہ کینڈیڈیٹ تھے وہ جانتے ہیں۔ اسی طرح سٹی کا جو حلقہ تھا، جس حلقے سے میں بھی تعلق رکھتی ہوں، افتخار گیلانی صاحب کا حلقہ، اس کے اندر سب سے مشکل پولنگ اسٹیشن میرا تھا، کیونکہ ہمارا جو اپوزٹ جو بندہ تھا وہ بھی ایک عباسی برادری سے تعلق تھا، اور میرے پولنگ اسٹیشن پہ 99% عباسی برادری تھی۔ تو وہاں سے میں نے اپنا پولنگ اسٹیشن جو ہے وہ اپنی پارٹی کو ون دیا، اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کو بھی افتخار گیلانی صاحب کے ساتھ شامل کیا۔ بہت سارے پولنگ اسٹیشن کے اندر ان کی
اس کے اوپر جو ہے وہ میں نے بہت کوشش, حالانکہ آپ کو پتا ہے یہاں کیا صورتحال تھی, پیسے کی ساری جو ہے وہ یہاں پر گیم تھی یہاں پر, لیکن اس کے باوجود بھی جو اسٹرگل ہماری بحیثیت کارکن میری رہی ہے وہ میں نے کی ہے. اور اس کے علاوہ بطور MLA میں نے 5 سال یہاں جتنے بھی کونسلر تھے, جتنے بھی ورکر تھے, اور بلا تفریق بلا تخصیص جو ہے میں نے ان لوگوں کو جو ہے نا وہ پارٹی کی جو میرا جو بنتا تھا وہ میں نے ان کے لیے کیا. اور اس کے بعد پھر اسی طرح سے آپ جیلم ویلی میں چلے جائیں, جیلم ویلی میں راجہ فاروق صاحب کے جو حلقہ تھا اس حلقے کے اندر میں انوالو رہی, حلقہ 7 کے جو رشید صاحب والے حلقے میں انوالو رہی ہوں کمپین میں, ڈاکٹر صاحب والے حلقے میں اسی طرح سے, یعنی کہ پورے ڈویژن کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس ڈویژن کے اندر میں نے ہر حلقے میں گئی ہوں. بہت سارے حلقوں کے اندر ڈور ٹو ڈور بھی مجھے جانا پڑا, کارنر میٹنگز بھی کی ہیں, اور اس طرح سے پھر اپنی وارڈ کے اندر جو ہے وہ میں نہیں سوتی تھی, مطلب 1 مہینے تک میں سو نہیں سکی کیونکہ دن کو مجھے باقی حلقوں میں جو جانا پڑتا تھا اور رات کو اپنی وارڈ میں. تو اتنا جو ہے وہ یہ تو کرتے ہیں, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. 2011 سے جو ہے یہی روٹین ہوتی ہے ہماری 5 سال کے بعد الیکشن میں. تو پھر یہی وہ ہے, تو یہ وجہ نہیں ہے کہ میرے کام کو نظر انداز کیا گیا, کوئی بھی نہیں نظر انداز کر سکتا. بقول آپ کے کہ آپ نے افتخار گیلانی صاحب کے ساتھ جو ہے کافی سارے لوگوں کو شامل کیا ان کی قیادت میں, تو مجھے یہ بتائیے کہ جبکہ عوام کے اندر یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ آپ کے ساتھ ہونے سے بھی کوئی خاطر خواہ ان کو فائدہ نہیں ہوا افتخار گیلانی کو. دیکھیں افتخار گیلانی صاحب اس سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ بندہ جو 2 دفعہ الیکشن جیت کے اسمبلی میں گیا, ٹھیک ہے, پھر وہ 2 دفعہ جو ہے وہ الیکشن ہارا ہے, تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ اس کے پیچھے پیسہ انوالو تھا. یہاں آپ کا ایک ووٹ بھی ہے 50,000 میں بھی گیا, اور ایک ووٹ آپ کا 1.5 لاکھ میں بھی ایک ووٹ کی قیمت لگی ہے. تو ایسی صورتحال میں مجھے یہ بتائیں کہ میں ان کے ساتھ تھی, وہ خود بھی اس کے میں متحرک تھے, اور بھی بہت سارے ہمارے یہاں ویل نون جو لوگ تھے وہ ان کے ساتھ سیاسی کارکن کھڑے تھے, لیکن اس کے باوجود یہاں جیت جو ہوتی ہے نا آپ کو پتا پھر پیسے کی ہوتی ہے, کیونکہ لوگوں کا مائنڈ اس طرح کا بنا دیا گیا کہ لوگ سوچتے ہیں کہ جو ہے وہ 9 نقد اور 13 دار والی بات ہے. پیسہ تو افتخار گیلانی صاحب نے بھی خرچ کیا, پھر وہ کیوں نہیں جیت سکے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ افتخار گیلانی صاحب نے, کیونکہ ہم لوگ اس چیز کے ٹوٹلی خلاف ہیں کہ آپ ایک کارکن کو جو ہے وہ پیسے کی طرف لگا کے جو ہے وہ آپ دیکھیں نا پھر ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی, ترقی کیسے ہوگی. لوگوں کو آپ جو ہے بیکاری بنا دیں گے, لوگوں کو آپ ضمیر فروش بنا دیں گے, لوگ جو ہے وہ کل جو ہے ایمان کے جو سودے کرتے پھریں گے, تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ شہر کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی. سیاسی جماعتوں کی کارکردگی پہ بھی تو عوام سوال اٹھا رہی ہے کہ کچھ بھی نہیں کیا, پھر آخر میں ووٹ کی قیمت پیسے سے ہی لگا رہے ہیں. نہیں دیکھیں نا, ہر سال اگر عوام صرف پیسے پہ ووٹ دیتی رہے گی تو پھر کارکردگی کہاں سے آئے گی؟ جب کارکردگی 0 ہوگی تو پھر وہ اپنی ووٹ کی قیمت لگائیں گے نا. ذرا اس پہ آپ روشنی ڈالیے کہ یہ کیوں دیکھیں, میں یہاں آپ سے اتفاق نہیں کروں گی کہ ہماری یہ بیڈ لاک ہے کہ ہم 5,000 عوض جو ہے وہ ووٹ جو ہے اپنا بیچ دیتے ہیں. تو پھر کیا ہم یہ رائٹ رکھتے ہیں, حق رکھتے ہیں کہ کل ہم یہ تقاضا کریں کہ جی ہمارے جو ہے وہ گلیاں پختہ ہونی چاہیے, ہمارے جو پانی کے ایشوز ہیں وہ حل ہونے چاہیے, ہماری روڈز بننی چاہیے, ہمارے اسکول اپ گریڈ ہونا چاہیے, ہمارے یہ جو شہر ہے یہ بہتر ہونا چاہیے. کیسے ہوگا جب آپ اپنے ووٹ کی قیمت لے لیتے ہیں؟ تو پھر آپ کا منہ لگتا ہے کہ آپ اس بندے کے پاس جا کے اس کو جو ہے وہ کی ڈیمانڈ کر سکیں. تو یہ کیوں ہم نہیں کرتے؟ چلیں ٹھیک ہے نا, میں یہ کہتی ہوں کہ اگر کوئی فرض کریں جو نمائندہ آپ کو پسند نہیں ہے اس کو نہ دیں ووٹ. کسی آپ کے پاس تھوڑے آپشن تھے, یہاں تو 20 بندے کھڑے تھے, تو کم از کم کسی اور غریب کو دے دیتے نا ووٹ بجائے پیسے کے بیچنے کے. لیکن ہمارا یہاں ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیا گیا کہ ہم نے 5 سال کے بعد 5 دن کے لیے جو ہے وہ 5 دن بھی وہ 5,000 روپیہ نہیں رہتا, اور اس کے ہم بس جو ہے وہ ووٹ بیچتے ہیں, بیچ کے اور پورے 5 سال پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. میں یقین کریں اس بار میں نے اس معاملے پہ میں نے پورے حلقے کے اندر یہی کمپین کی ہے کہ خدا کا واسطہ ہے کہ اپنے ضمیر کی جو ہے نا وہ آپ قیمت نہ لگائیں, اپنے ایمان کی قیمت نہ لگائیں, اور یہ پیسہ بھی جو ہے وہ نوست ہے, یہ نوست اپنے گھر میں مت لے کے جائیں. یہ آپ کے گھر کے اندر مسائل حل نہیں کرے گا بلکہ بہت سارے مسائل آپ کے گھر میں پیدا کرے گا. میں نے کہا خدا کا واسطے یہ نہ کریں. میں یقین کریں پورے حلقہ 3 کے اندر میں نے یہ کمپین کی ہے, اور واحد حلقہ 3 تھا جہاں ہم جاتے تھے پیسوں کی ڈیمانڈ ہوتی تھی. باقی میں یقین کریں پورے ڈویژن میں گئی ہوں, کسی حلقے میں لوگ کہتے تھے ہماری روڈ کی بات کریں, ہمارے راستوں کی بات کریں, ہماری پانی کی بات کریں, ہمارے اسکولوں کی بات کریں, ہمارے اسپتالوں کی بات کریں. لیکن واحد حلقہ 3 تھا جو کانوں میں یہ سرگوشی ہوتی تھی کہ میرے گھر میں تو آج وہ میری گاڑی خراب ہے, اس کا انجن نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ہوتا تھا, کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا تھا اس کے عوض جو ہے میں نے پیسے لینے. یہ صرف حلقہ 3 کے اندر ہو رہا ہے. یہ میں یہ کہتی ہوں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے اس مظفر آباد اور اس سٹی کے ساتھ.
اچھا آپ کیا سمجھتی ہیں یہی چیزیں تعمیر و ترقی کی راہ میں رکاوٹ رکاوٹ ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر پارٹی کی طرف سے آپ کو کوئی عہدہ یا ذمہ داری نہیں دی جاتی تو پھر بھی آپ اسی پارٹی کے ساتھ جو ہے فعال اور متحرک رہیں گی؟ ظاہر ہے دیکھیں نا پارٹی کے ساتھ آپ کو قربانی بھی دینا پڑتی ہے, سیکریفائی کرنا پڑتا ہے. سیاسی کارکن جو ہے وہ قربانی دیتا ہے تو پھر ہی وہ سیاسی کارکن کہلاتا ہے. لیکن اب ہر وقت بعض دفعہ پارٹی جو ہے وہ اکوموڈیٹ کرتی ہے, بعض دفعہ نہیں بھی کرتی ہے, تو دونوں صورتوں میں آپ کو پارٹی کے ساتھ کھڑا رہنا پڑتا ہے. آپ ٹکٹ کی مضبوط امیدوار بھی تھیں لیکن آپ کو نہیں بھی ملا, اور اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آخری آپ کو یہ محسوس ہو چکا تھا آپ کو ٹکٹ نہیں ملے گا یا آخری وقت تک آپ پر امید تھی کہ مجھے پارٹی میدان میں اتارے گی؟ نہیں, میں پر امید تھی. مجھے بالکل بھی یہ اندازہ نہیں تھا, کیونکہ میں یہ سمجھتی تھی کہ میرے ساتھ جو جتنے بھی ہمارے یہاں پہ امیدوار جو تھے, ٹکٹ ہولڈر تھے, وہ سارے کے سارے میرے ساتھ تھے اور ان کی طرف سے بالکل میں ریکمینڈڈ تھی, اور ان کی طرف سے یہ تھی کہ یہ اس نے کام کیا ہے, اور یہ اس نے 5 سال بھی جو ہے, آپ مجھے یہ بتائیں 5 سال میں کارکنوں کو انگیج کس نے رکھا؟ اس پورے ڈویژن میں صرف 2 سیٹیں ہم جیت کے بیٹھے تھے, ایک راجہ فاروق صاحب علی اور ایک شاہ صاحب علی. تو مجھے یہ بتائیں اس حلقے کو 5 سال میں انگیج کس نے رکھا, کارکنوں کو انگیج کس نے رکھا؟ بطور MLA میں نے رکھا. ٹھیک ہے, میری پارٹی کو سب پتا تھا, اور میری جو کارکردگی تھی, جو میرا کام تھا, اس کی وجہ سے بھی میں پر امید تھی کہ جو میں نے کام کیا اور یقیناً میری پارٹی اس کو کنسیڈر کرے گی. تو چلے نہیں ہو سکا, جو آئے ان کو میں مبارکباد پیش کرتی ہوں, اور ان سے جو ہے میں یہ امید رکھتی ہوں کہ وہ بہتر جو ہے وہ ڈیلیور کریں. اچھا ابھی آپ کے انٹرویوز بھی ہوئے مخصوص نشستوں کے لیے, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس میں بھی آپ کس امید پہ آپ نے انٹرویو دیا کہ آپ کے اگر نہیں ہوئے تو پھر آپ کی ابھی کیا تاثرات ہیں؟ انٹرویو جو ہوا تھا وہ تو کوئی ایسی کوئی چیز اس میں تھی نہیں, وہ یہی تھا کہ جیسے آپ مجھ سے پوچھیں گے میں کہاں رہتی ہوں, ٹھیک ہے, اور میرا نام کیا ہے, میرے حلقے کے اندر ووٹ کتنے ہیں, یا برادری آپ کی جو برادری ہے اس کا کتنا ووٹ ہے, آپ کی تعلیم کتنی ہے. یہ چیزیں تھی, کوئی ایسی راکٹ سائنس تو تھی نہیں کہ جس میں ہم یہ کہتے کہ جی یہاں پہ جو ہے وہ میرٹ سیٹ کیا جائے گا, کیا پتہ کون سا ایسا سوال ہے جس کا جواب مجھے نہ آئے. کوئی ایسی چیز نہیں تھی. میاں صاحب نے اس طرح کی جو ہے وہ ہم سے ہماری اپنی بایوگرافی جو تھی وہ جو انہوں نے پوچھی ہے, کوئی ایسی چیز نہیں تھی. آپ نے اپنی ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے اپنی قیادت سے بات کی ہے, انہوں نے کیا جواب دیا؟ میں نے پہلے کی بات کر رہی ہیں, آپ کی بات کر رہی ہوں. ابھی تک تو میں نے اسٹیٹس انجوائے کر کے آپ یہاں بیٹھی ہوئی. ابھی جو ہے میں نے ابھی تک ان سے نہیں بات کی کہ یہ جو ٹھیک ہے میں امیدوار تھی, اسپیشل سیٹ کی ٹکٹ کی میں امیدوار تھی, جو کہ نہیں ہو سکا, لیکن اس کے بعد ابھی تک میں نے اپنی قیادت سے اس حوالے سے کوئی بات نہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, آپ نے اسمبلی کے اندر بھی سیاست دیکھی, اسمبلی کے باہر بھی سیاست دیکھی, آج کی جو آزاد کشمیر کی سیاست ہے اس میں سب سے بڑی تبدیلی کیا محسوس کر رہی ہیں؟ یہ نہ پوچھیں آپ. نہیں پوچھنا تو بتائیں, آنے والوں کے لیے مطلب کچھ تو سیکھیں, کچھ تو ان کو پتہ چلے. کیونکہ اب ایک المیہ ہے کہ میں اب اس پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتی, کمنٹس نہیں دینا چاہتی کہ یہ ایک میں جو 2011 سے میرا سفر ہے نا, سیاسی سفر ہے میرا, اس سے پہلے میں سوشل سیکٹر میں تھی, یہ 26 جا رہا ہے, اور جو میں اب دیکھ رہی ہوں یہ میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا. آپ نے کیا دیکھا ایسا جس سے آپ اتنی مایوس ہو چکی ہیں؟ نہیں مایوس یا پھر آنے والوں کو ڈرا رہی ہیں؟ نہ میں آنے والوں کو ڈرا رہی ہوں, نہ میں خود مایوس ہوں, لیکن یہ کہ بہت بڑی چینجنگ ہے. بہتری ہے یا پہلے سے بھی جو حالات وہ بہتری بھی آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ ہم اتنے بہتر مطلب ہو گئے ہیں, نہیں, کچھ چیزیں اس طرح سے نہیں ہو رہی ہیں. مطلب دیکھیں نا, سیاست جو ہے وہ اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, تو وہ چیزیں کچھ اس طرح کی جس طرح سے ہونی چاہیے اس طرح سے نہیں ہو پا رہی. شاید اس کی وجہ جو انریسٹ ہے ہمارے یہ کشمیر کا, یہ جو آزاد کشمیر کے اندر, شاید یہ وجہ ہے, چیزیں اس طرح سے نہیں ہیں. اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ یہ جب گورنمنٹ انشاءاللہ ہماری بن جائے گی مسلم لیگ نون کی, تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ چیزوں میں بہتری آئے گی انشاءاللہ, اور آپ کو پھر کارکن متحرک نظر آئیں گے, وہی جمہوری عمل آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ نثارہ عباسی صاحبہ, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. جی یہ تھی نثارہ عباسی صاحبہ جو ابھی بھی اپنی پارٹی سے امیدیں لگائی بیٹھی ہیں. چلیں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی. ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے خدا حافظ.